مصر کے گورنر، مصر کے جنرل کرنل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ خط لکھا فاروق اعظم، دور خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور مجھے آپ کے حکم سے فلاں جگہ فلاں علاقے میں جانا ہے، فوج لے کر کے جانا ہے، لیکن اس راستے میں عیسائی نے جال بچھا دیا ہے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ راستے میں جال یوں بچھا دیا گیا کہ وہاں کا جو ہے عیسائیوں نے سینکڑوں لڑکی کو تلاش کر کر کے لا کر کے اس کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی، اچھے اچھے گانے والی لائی ہے تاکہ یہ ناچے۔ ادھر سے مسلمانوں کی فوج اگر گزرے اس کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا گرک ہو۔ کبھی کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو ہو گیا، اس کا ایمان میں ڈول مال ہوا ہو گیا۔ آج بھی اگر لوگ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری بےایمانی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، تو یہ دل، یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ بدبخت، یہ دل سے نکل کر کے ایمان دور چلا جاتا ہے، مڑ مڑ کر کے دیکھتا ہے، کہتا وہ غدار کہیں کہ بے ایمان، تمہارے دل کی کوٹری میں میں ایمان رہتا ہوں اور تم مجھے نکال کر کے غیروں کو بسا لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا امیر المومنین اب کچھ بتلائے، کچھ نصیحت کریں۔ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا، کہا تو نماز پڑھا کر، تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر، اس میں کوئی لمبی چوڑی سوچ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر، اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے اور اپنی فوج کو لے جا۔ یہ مصر کے گورنر جنرل کرنل نے سارے فوج کو اکٹھا کیا اور کہہ کے کہا، ہاں بھائی، یہ نہیں کہا فاروق اعظم کو کہ حضور یہ تو روز قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو روز نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ایک روز قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ فاروق اعظم کی رائے تو دیکھو، ان کے دلوں میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑا صرف کلام الہی نے انہوں نے کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ذکری لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سنا دے، لے جا، تمہارے ساتھ خدا ہے۔ اعلان کر دیا مصر کے جنرل کرنل نے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے لوگوں، خدا تم سے کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو اور جا لے چل، اس کو جو ہے فوج کو لے چل، ڈال دیا راستے پہ۔ ہاں بھائی، عمل رکھنا، کبھی ایک آیتوں سے کام چل جاتا، کبھی قرآن کی ایک آیتوں سے کام چل جاتا تھا، آج سارے قرآن سے تیرا میرا کام نہیں چلتا ہے۔ قصور قرآن کا نہیں ہے بلکہ قصور تیرا میرا۔ یہ تو اتنی پاک کلام ہے، اتنی پاک کلام کپڑے نے جس میں دان بن کر کے قرآن سے یاری لگا لی، وہ گتا بھی عظمت، وہ پردہ بن کر کے وہ کپڑا بھی عظمت پا گیا۔ جس گتے نے لگائی، سینکڑوں مٹھائی کے ڈبے ہیں، کوٹ کے گتے ہیں، لیکن گلی کوچوں میں پھینکے پھرتے ہیں، غلیظ میں ہے، لیکن جو گتا قرآن سے یاری لگا لی وہ گتا عظمت والا ہو گیا۔ جس سیاہی سے قرآن کو لکھا وہ سیاہی عظمت پا گئی۔ کیا انسان اپنے دل میں قرآن کو بسائے گا تو کیا وہ بے وفائی کرے؟ نہیں دوستو، قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا صرف کلام الہی میں اعلان کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جاؤ اور لے جاؤ۔ مصر کے گورنر جنرل کرنل نے اپنی ساری فوج کو، سارے لشکر کو اکٹھا کیا، کہا چلو، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ میرے ساتھ ہے، چلو لے چلو۔ جا رہے ہیں، چھت
پہ لڑکیاں بھری ہوئی ہے، نیچے لڑکیاں بھری ہوئی ہے، ڈھول باجے تاشے بج رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، خوب ڈھولا طبلہ بجا رہا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں آتا دوستو۔ مسلمان تو وہ تھے، مسلمان وہ تھے، کوئی فرق نہیں آیا۔ پوری فوج گزر گئی، سارا لشکر چلا گیا، چھت سے لڑکی نیچے آئی، کہا وہ جانے والی ہے، وہ جانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے فوج کہیں اندھوں کی فوج تو نہیں ہے، یہ کہیں اندھوں کی فوج تو نہیں ہے۔ کلام الہی پہ یقین تو دیکھیے کہ جو مصر کے گورنر نے، جنرل کرنل نے ان کو حکم دیا کہ مجھے فاروق اعظم نے کہا یہ آیت پر ہو اور فوج لشکر کو لے چلو، چاہے جتنا بھی گانا باجا ہو جائے، کوئی فکر نہیں، بس یہ ورد کرتے چلے جاؤ۔ کس نے بچایا؟ قرآن۔ آج قرآن سے کوسوں دور ہے، اس میں جلیل افغان ہو رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، گاجل موڑی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، قطرے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کے کتب خانہ میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، قرآن سے کوسوں دور۔ کہتے جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، سارا لشکر چلا گیا، پوری فوج گزر گئی، چھت سے نیچے لڑکی سب آ گئی، ناچنے گانے والی آ گئی، کہا وہ جانے والے یوں نہ جاؤ، ارے جانے والے یوں نہ جاؤ، یہ تو بتلاؤ کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو گانے بجانے سے روک دے، جو ناچ گانے سے روک دے، گاجے باجے سے روک دے۔ ایک بوڑھا سپاہی جو سب سے پیچھے تھا، گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہو جانے والے یوں نہ جاؤ، مجھے بھی اللہ کا قرآن سناتے جاؤ۔ اور جتنے بھی تھی گانے باجے والی سب ایمان والی ہو گئی، تا زندگی وہ قرآن کی دیوانی بن کر کے۔ قرآن ہے جو ایک بار پڑھے تو مزہ وہی ہے، دو بار پڑھے تو مزہ وہی ہے، تین بار پڑھے تو مزہ وہی ہے، چار بار پڑھے تو مزہ وہی ہے، 40 بار پڑھے تو مزہ وہی ہے۔ مزے میں کوئی تبدیلی نہیں، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف سے اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، میم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الف سے اللہ نے کہا میں بھیج رہا ہوں، لام سے جبریل نے کہا میں لا رہا ہوں، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے سینے پہ اترا۔ کہاں اترا قرآن؟ لانے والا جبریل، بھیجنے والا خدا، لینے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی کتاب تو اللہ نے کوڈ بڑا اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پہ لکھ دیا، پتہ لکھ دیا، لوگوں بھٹکنا نہیں۔ لیکن ابھی بھی لوگ بھٹک رہے ہیں، بھٹکنا نہیں۔ یہ تو وہ پاک کلام ہے، آسمانی 4 کتاب۔ تورات اترے، تورات اتری موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے کہہ دیا اے موسیٰ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، 40 دن چلا کرو پھر میں کتابیں دوں گا۔ کا وقت ہو گیا، داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں کتاب دوں گا۔ انجیل کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا اپنی عبادت خانے سے باہر نہ جانا، میں کتاب بھیج رہا ہوں۔ لیکن ذالک الکتاب، دیکھو تو صحیح اپنے محبوب کو کیسے دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی مکہ میں قرآن کو مکہ میں بھیجا، کہیں نہیں دہرایا۔ ہمارے نبی مدینہ میں قرآن کو مدینہ میں بھیجا، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی بدر میں قرآن بدر میں، نبی خندق میں قرآن کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر بھیجا۔ اللہ محمد رسول اللہ تو کہا میرے محبوب جہاں تیرا میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا۔ کہا اگر ہو میرے محبوب، اگر زمین میں پہلے تیرا محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو
بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، یعنی زمین کے ذرے ذرے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، قلم کے جس نوک پہ جہاں ذکر خدا سے چارہ نہیں، وہاں ذکر مصطفیٰ سے بھی چارہ نہیں۔ اگر خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ اگر خدا خدائی میں اپنا بے مثال ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے کوئی ایسا نبی؟ ارے ہر ایک نبی بے مثال آئے، میرے نبی سا کوئی نہیں ہے، قسم خدا کی نبی بشر ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے جدا نہیں ہے۔ جہاں خدا علی نامتا کی بستی سے روانہ ہو کر دیوبند کی بستی آئی، راستے میں دیکھا جو کچھ آدمی جمع ہے، جب محلے میں آئے دیکھے کچھ آدمی جمع ہے تو لوگوں سے جا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ایک میت ہو گئی ہے، منشی رحمت علی کو کہو جنازہ پڑھائیں۔ اب جو ہے سو یہ منشی رحمت علی سمجھ گیا کوئی بزرگ آدمی لگ رہا ہے، اللہ والے چلیے ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں۔ لیکن منشی رحمت علی جو ہے وہ دفتر میں کام کیا کرتے تھے، ملازم تھے، ملازمت پہ روزانہ جایا آیا کرتے تھے اس راستے سے، تو وہ گئے جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں میت کو لے کے اپنے اتر گئے۔ اترنے کے بعد وہ جھکے تو اس کے جیب سے کارڈ گر گیا، جو ملازمت کا جو کارڈ تھا سر، اب گرا تو وہ ذہن سے اتر گئی بات، تو انہوں نے اسے دفن کر دیے۔ کرنے کے بعد جب دفتر میں آئے تو یاد آیا بھائی ملازمت والی کارڈ نہیں ہے، غائب ہے، اس لیے کہ زندگی کا سوال ہے، نوکری کی سوال ہے۔ یہ فوراً دوڑے اور جا کر کے گاؤں والے سے کہا، بستی والوں سے کہا ابھی یہ مرحوم کو ابھی جو ہے دفن کیے ہیں، میرا کارڈ گر گیا، اسی جگہ ہوگا۔ لوگوں نے مشورہ کیا ابھی تو دفن کیے ہیں، گھنٹہ بھی نہیں گزرا، یہ اللہ والے ہیں، چلو کوئی بات ہے، تھوڑی سی مٹی ہٹائے اور وہاں سے یہ سمجھ لے لیں گے۔ جب وہ گئے مٹی ہٹانے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ اللہ والے کے قبر میں جو ہی مٹی ہٹا کے ہاتھ ڈالنے لگے، خدا کی قسم جنت کی پھول اس کے قبر میں بھری پڑی ہے۔ جنت کی پھول کیوں؟ میں بتاتا ہوں عمل کیا تھا، آج قرآن سے کوسوں دور ہے دوستو۔ منشی رحمت علی اپنی ملازمت بھی بھول گئے، دوڑ کر کے اس عورت کے پاس آئے، کیا بتلاؤ یہ جو بزرگ مرے اس کا عمل کیا تھا؟ یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، جاہل گوار تھا، لیکن ہاں چند صورتیں یاد کر رکھے تھے جو نماز میں پڑھا کرتے تھے، باقی یہ جاہل ہے، جاہل تھا، کوئی عمل تو ایسا نہیں تھا۔ کہنا اما نکاح میں مجھے آئے ہوئے میں کبھی ناگاہ نہیں دیکھتی کیا تھی کہ یہ جاتے تھے مسجد، نماز پڑھ کر کے روزانہ فجر کے بعد آ کر کے قرآن کو ساروں سطروں پر لائن پر، قرآن کے لائن پہ سطروں پہ انگلی رکھ کر کے کہتے کہ اے خدا، حالانکہ ان پڑھ تھا پر لائن پہ انگلی رکھ کر کے کہتا ہے اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا۔ خدا کی قسم یہ ادا اللہ کو اتنا پیارا گیا کہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے پھولوں سے بھر دیا، جنت کے پھولوں سے بھر دیا۔ آج یہ قرآن، تو قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، اور قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ مدرسے میں قرآن بچے پڑھتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن شریف اور بچے سب کو جیسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔